محترم حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آخری آیت پڑھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اصبروا، تم صبر کرو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور صبر کی لوگوں کو تلقین کرو، صبر کو عام کرو، اصبروا وصابروا ورابطوا، اور تم اسلامی سرحدوں پر جمے رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو، تاکہ تم کامیاب ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں سے خطاب کیا، اے ایمان والوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب بھی عجیب، اے ایمان والوں، کتنا پیارا خطاب ہے۔ جب کسی کو کوئی بات کہی جائے تو اس کو اچھے مہذب انداز میں اس کو پکارا جائے تو پھر ان کے دل و دماغ میں بات جو ہے دل نشین ہوتی ہے، اچھے انداز میں۔ ایک آدمی، ایک باپ اپنے بیٹے کو اس کے نام سے بھی پکار سکتا ہے، اور ایک بیٹا کہہ پر بھی پکار سکتا ہے۔ تو بیٹا کہہ کر جب پکارے گا تو بیٹا جو ہے کہ دل میں ایک باپ کی عظمت بڑھ جائے گی، ہوتی ہے لیکن اور بڑھ جائے گی، اور سنے گا۔ اسی طرح ایمان والو، اصبروا، تم صبر کرو۔ اب صبر کا لفظ جو ہے عربی میں ہم لوگوں نے محدود کر دیا کہ کسی پر کوئی حادثہ پیش آئے تو صبر کرے، کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہوئے صبر کرے، کوئی تکلیف آ گئی تو صبر کرے۔ صبر عربی کا بہت پرانا لفظ ہو گیا، اور وہ صبر کا لفظ جو ہے بہت وسیع ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی حادثے پر صبر کرے، کسی کی تکلیف، کسی پر کوئی حالات آ جائیں تو اس پر صبر نہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اصبروا، تم صبر کرو، تمہارے اوپر ایمان لانے کے بعد چاہے کیسے بھی حالات آئے، چاہے عارضی ہو، چاہے حکومت کی لائنز کے ہو، چاہے خود ذاتی گھریلو حالات ہو، چاہے کیسی بھی حالات آ جائے، تم اپنے ایمان پر جمے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تم اپنے ایمان پر جمے رہو، اصبروا، تم اپنے ایمان پر جمے رہو۔ یہ نہیں کہ ایمان پر جمنا، حالات چاہے کیسے بھی، حکومتیں بدلتی رہے گی، حالات بدلتے رہیں گے، خود آدمی کے حالات بھی بدلتے رہیں گے، چاہے حالات کیسے بھی ہو، ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان پر جمے رہنے کی اس میں کیا بتائی؟ تلقین فرمائی، اصبروا، تم جمے رہو۔ ایک آدمی بیمار ہے، بیمار ہونے کی حالت میں سوچتا ہے یار گھر پہ ہی نماز پڑھ لو، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مجھے، بیٹھ کے بھی نہ، یہ سرے سے ایک آدمی نماز ہی چھوڑ دے۔ حالات ہے بہت پریشان ہے، مسجد آنا چھوڑ دیا، حالات ہے بہت پریشان حال ہے، سودی کاروبار میں مبتلا ہو رہا ہے، حالات ہے بہت پریشان ہے، اور جو ہے طریقہ جو شریعت اور سنت کے خلاف ہے وہ اختیار کر کے کہتے ہیں یار کیا حالات ایسے مجھے یہ کرنا پڑتا ہے۔ نہیں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، تم چاہے حالات کیسے بھی ہو، تم اپنے دین پر، اپنے ایمان پر کیا رہو؟ جمے رہو۔ ہر حال میں ایمان اور ہر حال میں دین مقدم رہے، چاہے ہم مسجد میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے کھیت میں ہو، چاہے سفر میں ہو، چاہے ایئرپورٹ پہ ہو، چاہے اسٹیشن پہ ہو، کہیں بھی ہو، اپنے دین پر مضبوطی سے ہر حال میں جمنا، اصبروا، یعنی اپنے حالات کیسے بھی آ جائے آدمی اپنے دین کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ ایئرپورٹ پہ ہو، اسٹیشن پہ ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، نماز کا وقت ہو جائے، نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، ہر حال بیمار ہو۔ اصبروا وصابروا، اور تم لوگوں کو اس کی تلقین کرو،
لوگوں کو صبر کی کیا کرو؟ تلقین کرو کہ بھئی حالت چاہے کیسے بھی آ جائے، تم اپنے دین کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، تم اپنے دین کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ حالات ایسے آئیں گے، حالات ایسے آئیں گے، حکومتیں بدلتی رہے گی اور سب کچھ ہوتا رہے گا، وہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ نے۔ الا لہ الخلق والامر، اسی نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، بندوں کو پیدا کیا ہے، اور اسی کا حکم پورے عالم میں چلتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، کسی کا حکم نہیں۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں یار یہ حکومت آ گئی، یہ فلاں آ گیا، فلاں کی وجہ سے ہوا۔ ہمیں اپنے اندر اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے کرتوت اور ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، وما اصابکم من مصیبت، جو کچھ تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہے، حالات آتے ہیں، من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ کس کی کمائی ہوتی ہے؟ تمہارے خود کے کرتوت ہیں۔ ویعفو عن کثیر، اور اللہ کی کریم ذات تو وہ ہے کہ اکثر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور بہت کم پر ہماری اور آپ کی پکڑ ہوتی ہے۔ اور اللہ کی ذات تو کریم ہے اور منصف ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک ذرہ برابر اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا۔ اس لیے حالات کیسے بھی آ جائے، وصابروا، لوگوں کو دین پر جمنے کی تلقین کرو، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، بھائی کوئی بھی حکومت میں آئے، کہیں بھی بیٹھے، وہ کس کی طرف اللہ ہے؟ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا دینی عقیدہ ہے کہ بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے، حتیٰ کہ درخت کا پتا بھی حرکت جو کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتا۔ تو جو حالات دنیا میں ہو رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ ہمارے ہی کرتوت کی وجہ سے۔ کنز العمال کی حدیث ہے کہ اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال اوپر چڑھیں گے ویسے تمہارے اوپر حاکم مسلط ہوں گے، ویسے حالات تمہارے اوپر آئیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ہر حال میں اس قرآن کریم کی آیت میں بتلایا کہ تم اسبرو، تم جمے رہو اپنے دین پر، اپنے ایمان پر، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے سرمایہ دیا ہے اس پر جو ہے ہم ہر حال میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہے۔ اللہ کی رسی کو کس کے رہے؟ مضبوطی سے پکڑے رہے۔ جو آدمی رسی کو مضبوط سے کڑے کو پکڑتا ہے وہ کبھی گرتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی جو رسی ہے اس کو ہر حال میں مضبوطی سے پکڑو۔ نماز ہماری نہ چھوٹے، روزہ ہمارا نہ چھوٹے، وقت ہے اور اللہ نے دیا ہے تو زکوٰۃ کا مکمل حساب جوڑ کر وقت پر دینا ہم سے نہ چھوٹے۔ ہماری ذات سے کسی بھی مخلوق خدا کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری ذات سے لوگوں کو راحت پہنچے، اس کا خیال رکھیں۔ ہم سے ہمارا پڑوسی بھی ہماری تکلیف سے محفوظ رہے، ہمارا بھائی بھی، ہمارا بہن بھی۔ یہ سارا دین ہے، یہ سارا دین ہے، اور اس دین پر ہر حال میں جمے رہنا۔ اسبرو وصابرو، اور تم صبر کی تلقین کرو، یعنی خود بھی دین پر جمے رہو اور اپنے اہل و عیال کو بھی دین پر جماؤ، اپنے اہل و عیال پر بھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اب بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرو، اور 10 سال کا ہو جائے اس کو ڈنڈے سے مارو، اس کو اور یہ کیوں کہ ابھی سے اس کو نماز کا پابند بناؤ، یہ حکم ہے۔ اور یہ ہر بندہ اپنے گھر میں یہ کرے گا تو ہر بندہ نمازی ہر حال میں، پورا علاقہ، پورا جو ہے معاشرہ نمازی بن جائے گا۔ یہ حکم دیا ہے۔ اگر اس چیز کو خود تو اسبرو پر عمل کر رہے ہیں لیکن وصابرو پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو یاد رکھو یہ ہماری اولادیں اور نسلیں جو ہے ان میں سے دین آہستہ آہستہ نکل جائے گا، دین آہستہ آہستہ نکل جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں پر خود نظر رکھنی چاہیے، ان کو دین پڑھانا چاہیے۔ دنیا پڑھانے سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن دین کے ساتھ دنیا پڑھاؤ۔ ایک آدمی کھانا بناتا ہے
اور اس میں نمک نہ ہوئے تو وہ کھانا بے مزہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی دنیا اپنی اولاد کو پڑھاتا ہے، پڑھاؤ کوئی منع نہیں ہے، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، سب کچھ بناؤ، لیکن اس میں دینداری نہیں ہے تو وہ بے مزہ کھانے کی طرح اس کی زندگی ہے کہ بے دینی کے ساتھ وہ سارے کام کر رہا ہے، تو اس کا یہ جو ہے آج نہ کل اس کو راہ سے اس کو بھٹکا دے گا۔ اس لیے دین کو مکمل رکھو، کیونکہ کل مرنے کے بعد تمہیں اور ہمیں ہر ایک کو 3 سوال ہوں گے۔ مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ من دینو کو، تمہارا دین کون سا؟ اور من نبی کو، فرمایا کہ آپ کی سبھی دکھائی جائے گی کہ تمہارا نبی۔ اگر ہم دین پر جمے رہے، ہم نے اسلام اور دین کو مضبوطی پکڑا، تو ہمارے لیے سارے سوالوں کا جواب جو ہے آسان ہو جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ بینک بیلنس ہو، اپنے بچے کو یہ بنایا تھا، میں بہت بڑا لیڈر تھا، میں بہت بڑا انجینئر تھا، میں بہت بڑا ڈاکٹر تھا، وہ وہاں کچھ کام نہیں ہے گا۔ جیسے ایک آدمی سفر کرتا ہے اور سفر میں اچھے کپڑے بھی ہوتے ہیں، بکریس بھی ہوتا ہے، اس میں اچھا مال پانی بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، معاشرے میں اس کے علاقے میں لوگ اس کو سلامی بھی کرتے ہیں، دور سے سلام کرتے ہیں، لیکن جب وہ بغیر ٹکٹ کے سوار ہوتا ہے ٹرین میں تو ٹی سی آ کر پوچھے گا لاؤ ٹکٹ دکھاؤ، وہ کہے گا حضرت دیکھو میرے پاس کیس ہے، کپڑے اچھے ہیں، اس میں پیسے بھی بہت سارے ہیں، ہمارے معاشرے میں ہماری عزت ہے، لوگ ہم سے سلام کرتے ہیں، یہاں تو وہ پرجا دکھاؤ ٹکٹ، کیا دکھاؤ؟ وہ پرجا۔ مرنے کے بعد سب کچھ تمہارا ہوگا، لیکن وہاں دین کا پرجا نہیں ہوگا، وہاں ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ کیا کر دیا جائے گا؟ ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اس لیے دین کو ہر حال میں مقدم رکھنا، اسبروا وصابروا، اور دین کی لوگوں کو تعلیم کرنا، اپنی ذات سے بھی دین پر جمے رہیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی دین پر مضبوطی سے رکھے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا وصابروا پر، تو کل یہ ہماری اولاد، ہماری نسلیں دین پر باقی نہیں رہے گی۔ اس کے لیے چاہیے کہ ہر مسجد، ہر محلے مکتب ہونا چاہیے، مکتب کی تعلیم ہونی چاہیے، تاکہ کم از کم ہر بندہ بڑے مدرسے میں تو نہیں جا سکتا، لیکن اتنا مکتب میں تو ضرور جا سکتا ہے۔ اس سے وہ اپنی ذات کو بڑا ہونے کے بعد سمجھے گا کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں اور میں اسلام والا ہوں، دین والا ہوں، یہ اپنے آپ کو سمجھے گا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھایا تو خود بھی خسارہ اٹھاؤ گے اور بچے کا بھی خسارہ کرو گے۔ اس لیے کہ ہمیں کل قیامت کے دن یہ بھی پوچھا جائے گا، کلکم راعی وکلکم مسئولون عن رعیتی، تم کو تمہارے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خود بھی دین پر جمے رہے، اپنی اولاد کو بھی دین کے اوپر جمائے رکھیں۔ وصابر ورابطو، اور دین کی سرحدوں کی حفاظت کرے۔ سب کچھ ہو جائے لیکن میرا دین نہ چھوٹے، سب کچھ چلا جاوے لیکن میرا دین ہاتھ سے نہ جائے، سب کچھ لٹ جائے لیکن دین اور اسلام میرے دل و دماغ سے نہ جائے، میں اس پر جمے رہوں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، ہر حال میں ڈرو، مسجد میں کہیں بھی ہو اللہ کا خوف دل پر تھا۔ جب اللہ کا خوف دل پر ہوگا تو ہر بندہ اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا، ہے نا۔ جیسے ایک آدمی کہیں جا رہا ہو، ہے نا، تو اس کے ہیلمٹ یا لائسنس نہیں ہے تو وہ پولیس والے کو دیکھ کر کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے، اس کی وجہ سے اپنا سب کچھ پہلے سے ہی ٹھیک کر لیتا ہے۔ اس لیے تقوی والی زندگی گزارو، اللہ کا خوف ہر وقت دیکھ، اللہ ہر وقت سامنے ہوگا تو آدمی گناہوں سے بچے گا، اور گناہوں سے بچنا اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو، تاکہ تم کیا کرو؟ کامیاب ہو۔ تو اس قرآن کریم کی آیت میں پورا بتایا کہ اے ایمان والو اسبرو، تم اپنے دین پر حال حال میں جمے رہو، وصابرو، اور لوگوں کو جمنے کی تلقین کرو، ورابطو، اور اپنے دین کی سرحدوں کی حفاظت کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ہر حال میں ڈرتے رہا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ اور کامیاب ہونا ہی ہمارا
مقصد ہے زندگی کا۔ اللہ تبارک و مجھے اور آپ کو سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کی دولت سے ہم سب کو